میں نے بھی سنی اور پڑھی ہے، میں صرف نقل کہ ایک شخص آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو روایت میں ہے کہ سرکار نے دامن اٹھایا تو 2 بندھے ہوئے تھے۔ یہ روایت سنا رہا ہوں، میرے نبی کو بھوک نہیں ستاتی تھی، یہ امت کی تعلیم تربیت، کیونکہ ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں، وہ اس کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے، وہ صرف رب کے محتاج تھے، ورنہ 21 دن 40 دن کے وصلی روزے انہوں نے رکھے۔ تو ذہن میں رہے کہ انہوں نے نمونہ پیش کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر پہلے دن نکلتے ہیں کپڑے کا تھان، کیونکہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، بزازی جس کو کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا پھر حکومت کے اور خلافت کے فرائض کون انجام دے گا؟ فرمایا میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ یعنی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے لیے بیت المال سے جو آپ کا روزینہ یا روزانہ یا جو بھی تنخواہ، جس کو پوچھا کہ کتنا خرچ ہے، گھر میں آئے ایک دن حضرت ابو بکر، حلوہ پک گیا۔ بیوی سے پوچھا یہ حلوہ کیسے پکا ہے؟ اس نے کہا جی روزانہ جو آپ کا وظیفہ ملتا ہے میں اس میں سے تھوڑا سا بچا لیتی تھی، آج 20 دن کے بعد اس قابل یا مہینے کے بعد ہو گیا کہ حلوہ پک سکے۔ برتن لیا اور مسجد نبوی میں آ گئے، لوگوں کو جمع کر لیا۔ ابو بکر کی تنخواہ میں سے اتنا پیسہ کم کر دو، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اللہ تصور، ذمہ داری، خوف، جواب دہی کہاں ہے؟ وہ صدیق اکبر، نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر، کہتے ہیں اتنا پیسہ کم کر دو تنخواہ میں سے۔ صاحب آپ سے جب بھی بات ہوئی ہے اور خاص طور پہ جب روزے کے بھی حوالے سے ایک پرسنل جب گاڈ میں، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے درمیان جج آپ خود ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے، اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو کوئی نہیں دیتا، نہ آپ پہ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب یہ والی جو بات ہے جس کو ضمیر کی بھی بات کہتے ہیں، کانشنس کی بھی بات کہتے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ اس کا ہونا اور اس کا نہ ہونا؟ جس شخص کی غذا پاک ہوگی اس کا ضمیر زندہ ہوگا، جس شخص کا رزق حرام ہوگا اس کا ضمیر مردہ ہوگا۔ آسان فیصلہ۔ میں ڈیوٹی پہ پورا وقت دے رہا ہوں، کام صحیح کر رہا ہوں، میری کمائی حلال ہے، میں بچوں کو حلال لا کے، یہ اوپر کی کمائی، یہ فضل ربی نام جو رکھے ہوئے ہیں، نام رکھے ہوئے، یہ جو ہے نا، اس کو لے کر آپ 2 گھڑیاں تو گزار لیتے ہیں، مگر وبال کتنا لیا ہوا ہے وہ نہیں آپ کو معلوم۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اندر روشن رہے، غذا پاک رکھیے۔ جزاکم اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، 47 کے بعد سے الاٹمنٹس جب ہوئیں اور اس کے بعد جنہوں نے جعلی الاٹمنٹ کرائی یا غلط کلیم داخل کر کے حاصل کیے، اس کی قیمت نسلوں نے بھگتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ شامل ہوا جن حقداروں کا حق مارا گیا، جنہوں نے سامنے آ کر بات بھی نہیں کی، جو کیا چھوڑ کر آئے وہ نہیں بولے۔ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے، اور اگر اس سلسلے کو موقوف کرنا ہے تو حقدار تک اس کا حق بھی پہنچانا ہوگا اور رستہ بھی دینا ہوگا، دل میں کشادگی بھی پیدا کرنی ہوگی۔ اور آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، صرف ملک نہیں گھر میں بھی ماں باپ کا رویہ بچوں سے کیا ہے؟ ایک بچے پر بہت مہربانی، ایک کو جن کہہ دیتے ہیں کہ بالکل یہ اس کو نیگلیکٹڈ چائلڈ کہلاتا ہے۔ اگر بیٹی ہے یا بیٹا ہے، کوئی چیز لائے ہیں، کانٹے کی وہ جو ہے نا اس کے تول کے حساب سے ذرا سا فرق نہ ہو، تاکہ ایک دوسرے میں احساس نہ آئے کہ میں کم ہوں اور وہ زیادہ ہے، وہیں سے معاشرہ بگڑتا ہے۔ بہت اہم بات، اور اس پر ایک پوری نشست بھی رکھیں گے۔ یاسر صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں کافی دیر سے ہولڈ لائن ہوں، میں علامہ صاحب سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد۔ جی کہ بھئی اگر میں روزے کی حالت میں کیا انجیکشن لگا سکتے ہیں جی اور بہتر بلڈ نکال سکتے ہیں کیا جسم سے؟ جی اور بہت زیادہ تکلیف تھی میرے گھٹنے میں، تو اس کی وجہ سے میں کوشچن کرنا چاہ رہا تھا ان سے، اور مجھے اپنے علم کی روشنی سے نوازیں۔ میرے محترم، آپ کے پہلے سوال کا جواب، انجیکشن لگانا اختلافی مسئلہ ہے، نہ لگایا جائے۔
ایسا کوئی انجیکشن کہ اس کے بغیر مر جانے کا خدشہ ہو یا یقین ہو کہ یہ انجیکشن نہیں ملا تو اس بندے کی ابھی موت ہو جائے گی، اس انجیکشن کے لیے رعایت ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بہتر یہی ہے کہ انجیکشن نہ لیا جائے۔ اس پر ہی علماء گئے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی لائف سیونگ مسئلہ آ جائے وہ اور بات ہے۔ باقی رہی آپ روزے کی حالت میں جنگ کریں، آپ کو زخم لگ جائے، خون بہہ جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے خون دیا ہے، آپ نے تھوک ٹیسٹ کروائی ہے، آپ کے جسم سے کوئی چیز نکالی گئی ہے، آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں، ڈالی گئی ہے تو فرق آئے گا۔ جی لاہور سے بھی ایک ٹیلی فون کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی کون بات کریں؟ حیدر علی بات کر رہا ہوں جی، لاہور سے۔ جی شکریہ حیدر علی، آپ نے کال کیا۔ جناب میں یہ مولانا صاحب سے کویشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کل کے لڑکے لڑکیاں کر رہے ہیں لا میرج، گھر ماں باپ کو چھوڑ کے، ایون میرے چھوٹے بھائی نے بھی کی ہوئی ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چھوڑ کے علیحدہ سے رہنا اور ایون ماں باپ ملنے بھی نہ آنا، تو ایسی اولاد کے لیے دنیا کیا ہے اور اس کی آخرت کیا ہے؟ آپ پسند کی شادی بھی کہہ رہے ہیں اور علیحدہ رہنے کا پوچھ رہے ہیں؟ دونوں باتیں۔ رضامندی۔ جی ٹھیک، جی شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتے ہیں، کوئی آلودگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اگر کسی سے محبت، میں یہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ بتا رہا ہوں، بتانا چاہیے یا نہیں لیکن آ گیا منہ پہ، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے اور ساری عمر اس کو نہ بتائے اور اپنے اندر کوئی ہوس یا کوئی آلودگی نہ آنے دے، صرف سچی محبت کی وجہ سے شہید لکھا جائے گا۔ اللہ آلودگی نہ ہو اور بتائے بھی نہیں اس کو۔ لیکن جب آلودگی آ جاتی ہے، جس کو لسٹ کہتے ہیں، وہ آ کے کام خراب کرتے ہیں۔ خواہشات، پسند کی شادی بری بات نہیں، لیکن اس میں اگر ماں باپ کی رضا نہیں ہے یا ماں باپ کے حقوق سے نظر ہٹا لی، چشم پوشی کی، ایک طرف جھک گئے، تو ایسے بچے بہت گناہگار ہیں۔ ماں باپ ان کے لیے جنت اور دوزخ ہے۔ کیا مطلب؟ راضی کر کے جنت لے لیں، ناراض کر کے دوزخ لے لیں۔ تو شادی پسند کی ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ماں باپ کو تو ناراض نہ کریں، ان کے حقوق تو نہ بھولیں۔ آج آپ نے اپنے ماں باپ سے یہ کیا، کل آپ کے بچے آپ سے کر لیں گے، کیونکہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانا یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ یہ نہیں کہ آخرت تک چلی جائے گی، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر بچے نے کوئی ایسی جگہ لڑکی یا لڑکا پسند کیا ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں تو ضد نہ کریں۔ اگر وہ خاندانی ایمانی طور پر ٹھیک ہے تو کر دیں۔ پتہ ہے کہ آج کل ایسا رواج ہے، لیکن ماں باپ سے لا تعلقی، ملنا نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مولوی صاحب کل کی بات سے اگر اب ہم جوڑ لیں کہ اب جب نکاح کے لیے خواہش ظاہر کی جائے تو جب آپ اس کے ایکسپینسز پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس ہے کیا، کتنے تولے کیا ہے، کتنے تولے، تو وہ تو پھر کہتے ہیں چلو رہ نہیں دیو، پھر فی الحال تو نہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے تو بہت سارے مسائل صرف اس وجہ سے ہی پیدا ہو رہے ہیں؟ ہر طبقے میں نہیں ہے لیکن ہے۔ اگر آپ ایوریج نکالیں تو پھر آپ کی بات درست ہوگی، کیونکہ لازمی بات ہے ایک خاص طبقہ ہے جس کو تو گننے کی بھی فرصت نہیں ہے، ان کے ہاں تو تصور بھی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے پیسے ہاتھ بھی نہ لگاتے ہوں، ان کے تو صرف زبان ہلتی ہے یا آرڈر ہوتا ہے۔ ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں نا، کوئی کیا کہتے ہیں، وہ جملہ بنایا ہوا ہے، غریب دوڑ لگاتا ہے کھانا پانے کے لیے، امیر دوڑ لگاتا ہے کھانا ہضم کرنے کے لیے۔ تو طبقات تو ہمارے یہاں ہیں، تو اگر یہ تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو میرے خیال سامنے کی باتیں ہم آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ باپ اور ماں اگر بچے کو کہتے ہیں کہ جی شادی ابھی نہیں، کیا مطلب کہ تم اس قابل ہو جاؤ، تو ان کا یہ کہنا کیا غلط ہے؟ مگر ہمیں کاٹتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خواہشوں میں رکاوٹ بنے ہوئے، ہمیں مزہ کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، اور پھر بعد میں جا کے احساس ہو جاتا ہے، ریگریٹ کرتے ہیں، مگر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں، بڑے لوگ
दोस्ताना अंदाज में समझाएं और छोटे लोग कबूल करना सीखें। मतलब वो काबिलियत हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या शामिल है? मतलब गाड़ी, बैंक बैलेंस, घर कितने मरले का हो, कितने मकान का हो, कहाँ ये बात खत्म होगी? बड़ी वेग टर्म जनरलाइज बनती है। मरले सिर्फ पंजाब में होते हैं इधर तो गज, इधर गज होते हैं, कहीं मीटर हैं, कहीं फीट्स हैं, फ्लैट थे, बंगले थे। बहरहाल जहाँ कहीं भी ये चीज़ होगी कि आप लिस्ट बनेगी, वहाँ इंसानी रिश्ता नहीं होगा। सुभान अल्लाह, जहाँ लिस्ट बनेगी वहाँ इंसानी रिश्ता नहीं होगा। एक टेलीफोन कॉल भी होल्ड पे, इंशाल्लाह वक्फे के बाद जब वापस आते हैं तो आपकी कॉल से ही आगाज़ करते हैं। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। खत्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, रहमत रमज़ान की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन में राया का सिलसिला जारी व सारी है। अबू धाबी से कॉल भी है, कहना तो मैंने कुछ और था, लेकिन पहले चले कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं? सरकार सैयद वाजिद अली शाह बात कर रहा हूँ अबू धाबी से। शाह जी बड़ी मेहरबानी, आपने कॉल किया। वाले हैं जो हमारे साथ रहते हैं जी जी, तो पूरी रात वो आराम से नेट पे वक्त गुजारते हैं, वक्त को जाया करने के लिए, अच्छा जी, ताकि सुबह पूरा दिन सो सके इफ्तार तक। क्या ऐसी सूरत के अंदर रोजा कबूल होता है? अच्छा। अगर हम उनसे ये कहते हैं कि रोजा नहीं है आपका कबूल हो रहा, तो वो कहते हैं मर के हमने अल्लाह को जवाब देना है। अच्छा, लेकिन आप उनकी बेहतरी चाहते हैं? मतलब जी जी, हम तो चाहते हैं कि नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, तो इस सूरत में रोजे का मतलब ही यही है। ठीक है जी, मगर वो फजर के टाइम ही नमाज से पहले सो जाते हैं, फिर खाना खा के। ठीक है जी, फौरन तोड़ देते हैं लामा साहब की तरफ। जी लामा साहब। ये कल भी एक साहब का फ़ोन आया था, यमन में थे तो पेट ठीक रहता था, यहाँ नहीं। मुझे वो रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर हमीद साहब ने फ़ोन करके कहा कि उनको ये जवाब दीजिएगा कि आप सहरी के वक्त खाने में एहतियात नहीं बरतते होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो लोग नोट करते हैं, इंटरनेट बजाते खुद बुरी चीज़ नहीं है, उसका इस्तेमाल। अगर मैं उस पर कोई तहकीक कर रहा हूँ, इल्मी तहकीकी काम, तामीरी काम, और उसमें मशगूल हूँ, तो ये वक्त का ज़िया नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये भी खिदमत है। बिल्कुल ठीक। देखें, एक शख्स बच्चे को पढ़ा रहा है, एक नर्स तीमारदारी कर रही है, एक पुलिस वाला ड्यूटी दे रहा है, या एक ड्राइवर है, जो ये सब खिदमतें हैं। ठीक, ये नहीं कहें, लेकिन दर्जे हैं अपने उनके हिसाब से। तो अगर इंटरनेट पर सिर्फ चैटिंग हो रही है, फजूलियात, तो वो वक्त का भी ज़िया, पैसे का भी ज़िया, एनर्जी का भी ज़िया। ठीक। और अगर कोई तामीरी काम है, हो सकता है कि एक शख्स दीन की ही तहकीक कर रहा हो या कोई और मसले की तहकीक कर रहा हो, तो रोज़े में दुनिया के काम मना तो नहीं है, तिजारत मना तो नहीं है, रोज़े में सफ़र मना तो नहीं है। तो अगर मैं खुद ये देख रहा हूँ कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरे रोज़े में मेरी मदद कर रहा है, ठीक, तो मैं फैसला मेरे पास है। बिल्कुल। और मैं खुद देख रहा हूँ कि नहीं, ये नहीं कर रहा है, तो भी फैसला मेरे पास है। तो मैं बेहतर वक्त गुजारूं, आराम भी करूं जो मेरी ज़रूरत है, ठीक, कुरान भी पढूं, तर्जमा भी पढूं, तहकीक भी करूं, किसी महफिल में जाकर अगर सुन रहा हूं कोई दीन की या अच्छी बातें, वो सब ने की है। ठीक। एक शख्स के पास पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन उसकी ड्यूटी है बॉर्डर पर निगरानी की, क्या हम कहेंगे कि ये वक्त ज़ाया कर रहा है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। समझे? तो खिदमत हो, असाइनमेंट है उसकी, बिल्कुल ठीक, खिदमत हो, और खुद जज हो कि मैं ज़ाया नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक। लामा साहब, किसी को कितनी देर तक आप कह सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने भी कहा, एक बार कहा उनका दिल खराब हो रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, कितनी बार किसी को कुछ समझा सकते हैं आप? क्या इसके बारे में क्या अहकाम? क्या हमारी बर्दाश्त जवाब दे गई? हमें हदीस शरीफ बताती है कि मुलाजिम 70 मरतबा गलती करे, मुआफ करो। लफ्ज़ 70 के जब अदद हम देखते हैं, इससे हमें बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर 70 नहीं, इससे मुराद कसरत है, ज़्यादा से ज़्यादा। गलती करे माफ़ करो। जी,
حضرت انس کہتے ہیں